بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام ربوبیت، تعارف، تباول، بادنا لفظی تغیر۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود بیند نہ بیند سود غیر، وہی حق بینندہ سود ہما، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ آپ کسی مسجد کے ممبر سے سنیے یا جلسہ گاہ کی اسٹیج سے، ہر مقام اور ہر گوشہ سے یہ آواز آپ کے کانوں میں آئے گی کہ اسلام ایسی تعلیم پیش کرتا ہے جس کی مثال اور نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے کہ اگر ساری دنیا کے مفکرین، سیاسیین اور مصلحین اکٹھے ہو جائیں تو بھی اس جیسا مکمل ضابطۂ حیات مرتب کرنا تو ایک طرف، وہ اس کی کسی ایک شق کے مثل بھی مدون نہیں کر سکتے۔ یہ نوع انسانی کی تمدنی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اجتماعی اور انفرادی مشکلات کا واحد اور عدیم النظیر حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ جس کی صداقت میں کوئی کلام نہیں، آپ کو ہر گوشہ سے سنائی دے گا، لیکن اگر آپ ان حضرات سے پوچھیں کہ اسلام کی وہ کون سی تعلیم ہے جو بے مثل و بے نظیر ہے اور جس کی مثال دنیا بھر کے مفکرین اکٹھے ہو کر بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے ہاں سے اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں مل سکے گا۔ وہ اگر کہیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، ہر ایک سے حسن معاملہ اور حسن سلوک سے پیش آؤ، سب کو بھائی بھائی سمجھو، ہر ایک سے ایک جیسا برتاؤ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یا دوسری طرف وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ احکام کے مصالحے اور منافع کو سامنے لے آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں تک اس اخلاقی تعلیم کا تعلق ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے سوا کہیں نہیں ملتی؟ یہ اخلاقی تعلیم دنیا کے تمام مذاہب میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو لوگ کسی مذہب میں اعتقاد نہیں رکھتے اور خدا کی ہستی تک کے منکر ہیں، وہ بھی اس اخلاقی تعلیم کے قائل ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، چوری ضرور کرنی چاہیے، لوگوں کو ستانا اور ان پر ظلم کرنا قابل ستائش ہے، بددیانتی قابل فخر ہے۔ لہٰذا اگر اسلام کی مابع الامتیاز تعلیم یہی ضابطۂ اخلاق ہے تو اس سے اس دعویٰ کی صداقت تو ثابت نہیں ہو سکتی کہ اس کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے۔ باقی رہا نماز، روزہ وغیرہ کا سوال، تو آپ انہیں زیادہ سے زیادہ باقی مذاہب کے طریقے عبادت اور رسوم پرستش سے بہتر ثابت کر دیں گے، لیکن جب فریق مقابل آپ پر یہ اعتراض کرے گا کہ ان تمام شعائر کی پابندیوں کے باوجود خود مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، تو اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کچھ کہیں گے تو فقط اتنا کہ ان کی دنیاوی حالت تو بے شک خراب ہے، لیکن اس سے ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے اور عاقبت سنورتی ہے، اور یہ چیزیں دوسرے مذاہب میں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ وہ دعویٰ ہے جس کا آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ روحانی ترقی کسی خارجی معیار سے ماپی نہیں جا سکتی، نہ کسی محسوس ترازو سے اسے تولا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر مذہب روحانی ترقی کا مدعی ہے، اور آپ کے پاس کوئی معیار ایسا نہیں جس سے آپ علی وجہ البصیرت ثابت کر سکیں کہ آپ کے مسلک و مشرب کے مطابق تو روحانی ترقی ہو سکتی ہے اور دیگر مذاہب کی روش پر چلنے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا آخرت کی نجات کا سوال، تو اس کا ثابت کرنا روحانی ترقی سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہر مذہب اس کا یکساں مدعی ہے، اور کوئی مذہب بھی اس کا مرئی اور محسوس ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور کیا کہ وہ دعویٰ جسے ہم تمام عمر سنتے اور دہراتے رہتے ہیں، ذرا سے غور و فکر کے بعد کس طرح بلا دلیل نظر آنے لگتا ہے؟ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اور اس کے سچا ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں،
لیکن ہم جن گوشوں میں اس کی صداقت کی دلیل تلاش کرتے ہیں وہ اس کی دلیل بہم نہیں پہنچاتے، اس کی دلیل ہمیں کسی اور گوشے میں ملے گی۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب نے مذہب کا منتہا روحانی ترقی اور اخروی نجات قرار دے رکھا تھا، دنیاوی معاملات سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہوں نے زمین کی بادشاہت کیسر کے سپرد کر رکھی تھی اور اپنے لیے آسمان کی بادشاہت مخصوص کر لی تھی۔ دنیا اور دنیا والوں کے معاملات ان کی نگاہوں میں اس قدر قابل نفرت تھے کہ وہ ان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دنیاوی چیزوں کی کشش و جاذبیت ان کے نزدیک روحانی ترقی کے معنی اور اخروی نجات کے راستہ میں سنگ گراں تھی۔ چونکہ روحانی ترقی اور اخروی نجات کا دعویٰ ایسا تھا جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر۔ قرآن نے اس تصور میں کیا تبدیلی پیدا کی، اس کا ذکر ذرا بعد میں آئے گا، لیکن مسلمانوں نے قرآن کو عملاً چھوڑ دینے کے بعد بینہ ہی وہی مسلک اختیار کر لیا جو دیگر مذاہب نے اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے بھی دنیا اور اس کے دھندے سلاطین کے سپرد کر دیے اور مذہب کا دائرہ روحانی ترقی اور آخرت کی نجات قرار دے لیا۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں کہ آپ اس معیار کے مطابق اسلام کو مذاہب عالم کے مقابلہ میں بے مثل و بے نظیر ثابت کر دیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے نہ ان کے پاس بین ثبوت ہے نہ آپ کے پاس۔ قرآن کریم نے پہلے ہی پارہ کے شروع میں قصہ آدم کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ 2/36۔ تمہیں ایک مدت تک کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا اور متاع ارض سے بہرہ یاب ہونا ہے۔ اس کے لیے یاد رکھو کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو قوم ہمارے دیے ہوئے ضابطۂ حیات وہی کے مطابق زندگی بسر کرے گی اسے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن، لیکن جو قوم اپنے خود ساختہ نظریوں کے مطابق زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی اور مذکورہ بالا ضابطہ حیات کے خلاف چلے گی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون 2/29۔ ان کی کشت حیات جل کر راہ کا ڈھیر ہو جائے گی۔ لہذا قرآن نے انسان کو وہ رہنمائی عطا کی ہے جو اسے اس دنیا میں رہنے کے طور طریق سکھاتی ہے اور اس کی حیات عرضی کے اس بنیادی مسئلہ کا حل بتاتی ہے جس کا حل تنہا عقل انسانی آج تک دریافت نہیں کر سکی، اور نوع انسانی کی ساری تاریخ جس کے حل کی تلاش کی مضطربانہ کوشش اور خونی داستان ہے، اور حل بھی ایسا بتاتی ہے کہ اس سے زندگی کی سرفرازیاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ یہ ہے وہ مقام جہاں اسلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کی حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے اصول اور احکام کس طرح اس حل کے لا ینفک اجزاء ہیں۔ وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے اور عقل انسانی اس کے حل میں کس طرح ناکام رہی ہے، اس کے متعلق میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے جس کا موضوع انسانی فکر کی تاریخ ہے اور جس کا عنوان ہے انسان نے کیا سوچا۔ اس کتاب کی تدوین کے بعد میرے سامنے ڈاکٹر رینہولڈ نیبر کی کتاب مورل مین اینڈ امورل سوسائٹی کا 1953 کا ایڈیشن آیا۔ اس کتاب کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، اگرچہ انسانی معاشرہ کی جڑیں ایسی ہیں جو تاریخ کی زمین میں خود انسانی زندگی کے آغاز سے بھی زیادہ گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن نوع انسانی نے اپنی اجتماعی زندگی کے بنیادی مسئلہ کے حل میں مقابلتاً بہت ہی کم ترقی کی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ طبعی اور ثقافتی اسباب و ذرائع جو انسانی زندگی کے قیام اور نشو و نما کے لیے ضروری ہیں ان کی عادلانہ تقسیم کس طرح سے کی جائے۔ یعنی انسان کی حیات عرضی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامان نشو و نما جو فطرت کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہوا ہے اس کی تقسیم کس طرح سے کی جائے کہ وہ تمام افراد انسانیہ کی نشو و نما کا ذریعہ بن سکے۔
ایسی نشو و نما کا ذریعہ کہ ان کی طبعی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور ان کی مضمر صلاحیتیں بھی ابھرتی چلی آئیں۔ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس کا صحیح حل نہ ملنے کی وجہ سے انسان اس قدر جگر سوز مشقتوں میں مبتلا چلا آتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مسئلہ کو 3 لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس نے جب آدم یعنی آدمی سے کہا کہ تم نے زمین میں رہنا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بعضکم لبعض عدو 2/36، تمہارے مفاد میں ٹکراؤ ہوگا، تم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹ لے، خواہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اتنا کچھ سمیٹ لیں گے کہ اس کے رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی، اور دوسرے لوگ زندگی کی بنیادی ضرورتوں تک کے محتاج ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح رزق کے سرچشموں پر قابض ہو جائیں گے وہ دوسروں سے اپنی مرضی منوائیں گے اور ان پر اپنا حکم چلائیں گے۔ اس سے انسانی معاشرہ میں فساد برپا ہوگا اور خون ریزیاں ہوں گی۔ یفسد فیہا و یسفک الدماء، یہ ہے انسان کی تمدنی زندگی کی بنیادی کشمکش، جس کے اطمینان بخش حل کے لیے عقل انسانی تمام عمر سرگرداں رہی ہے اور اسے قدم قدم پر اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ جیفرے بینتھم 19ویں صدی کا ایک مشہور ریفارمر گزرا ہے۔ اس نے عمر بھر کوشش کی کہ مختلف افراد اور طبقات کی خود غرضی کا کوئی کامیاب حل تلاش کر سکے۔ اس کے لیے اس نے مختلف تحریکیں چلائیں، لیکن وہ ایک ایک کر کے ناکام ہوتی چلی گئیں۔ آخر الامر اس نے انتہائی مایوسی کے عالم میں اس کا اعتراف کیا کہ اب میں کسی فریب میں نہیں رہا، اب میری نگاہوں کے سامنے سے خوش آئند خوابوں کے تمام پردے اٹھ چکے ہیں۔ اب میں نے اپنی ناکامیوں کا راز پا لیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی خلقت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ اگر تمام نوع انسانی کی مسرت ایک طرف ہو اور ایک فرد کی اپنی مسرت ایک طرف، تو وہ تمام نوع انسانی کی مسرت پر اپنی مسرت کو ترجیح دے گا۔ ورکس والیوم 4 پیج 80۔ ڈاکٹر نیبر اس کی تائید کرتا ہوئے اس پر اضافہ کرتا ہے کہ انسانی تہذیب نے جو کچھ کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو خرابی ایک فرد کے اندر تھی اس نے اسے ایک قوم کو تفویض کر دیا ہے۔ یعنی اب قوموں کی وہی حالت ہے جو بینتھم کے الفاظ میں افراد کی حالت تھی۔ اس مشکل کی وجہ یہ ہے کہ مختلف افراد میں اکتساب رزق کی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ حیوانوں میں یہ بات نہیں ہوتی، ان کی کسی ایک جنس میں مثلا ہرنوں کے غلہ میں اس استعداد کا فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں مفاد کا تصادم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر مہذب قبائل میں یہ اختلاف جسمانی قوت تک محدود رہتا ہے اور مختلف افراد کی دماغی استعداد میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، اس لیے وہاں بھی طبقاتی تقسیم نہیں ہوتی۔ لیکن جوں جوں انسان ذہنی ترقی کرتا جاتا ہے مختلف افراد میں اکتسابی استعداد کا فرق نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی نسبت سے باہمی مفاد میں تصادم بڑھتا جاتا ہے۔ جیمز میڈیسن لکھتا ہے کہ ذاتی ملکیت یا جائیداد کے حق کا تصور انسانی استعداد کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مختلف افراد کے مفاد میں مساوات پیدا نہیں ہونے دیتی۔ گورنمنٹ کا اولین مقصد اس استعداد کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف افراد کی ملکیت کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے، اس سے معاشرہ میں مختلف معاشی گروہ اور پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ یہ ہے تفسیر قرآن کے ان 3 الفاظ کی جنہیں اوپر درج کیا جا چکا ہے، یعنی بعضکم لبعض عدو کی حالت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تنہا عقل کی روح سے اس تصادم کا کوئی کامیاب حل دریافت کیا جا سکتا ہے؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بینتھم نے اس سے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ یہ بات انسان کی فطرت کے اندر ہے، لہذا اسے دور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر نائبر اس کے متعلق لکھتا ہے، اگر عقل انسانی معجزانہ طور پر ترقی کر جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کے ذریعے اس تصادم کا مٹانا ناممکن ہے جو مختلف طبقوں اور قوموں میں اپنے اپنے مفاد کے تحفظ کے خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ عقل کو کتنی ہی وسعت اور ثبات کیوں نہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ یہ اس فرد کے علاوہ جس کی یہ عقل ہے کسی اور کی زندگی کے لیے اسبات میں جواب دے سکے۔
لہٰذا یہ پیشگوئی نہایت آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ مستقل امن اور نوع انسانی کی اخوت کا خواب اپنی مکمل شکل میں کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں اس کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ علم و عقل کی ترقی اور وسائل رسل و رسائل کی وسعت سے بین الاقوامی اخلاق میں کوئی نمایاں ترقی ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نتیجہ جس تک اس باب میں ہمارے دور تک کے مفکرین پہنچے ہیں، یعنی یہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ انسان کی حیات ارضی کے اس بنیادی مسئلہ کا حل دریافت کر سکے۔ تنہا عقل نے اس مسئلہ کا جو حل دریافت کیا ہے وہ ہمارے دور میں کمیونزم کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ کمیونزم کوئی نیا تصور نہیں، ذہن انسانی نے صدیوں پہلے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اس ساری کشمکش کی جڑ ذاتی ملکیت کا وجود ہے۔ اگر ذاتی ملکیت کو مٹا دیا جائے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ یہ تصور بڑا خوش آئند تھا، لیکن یہ وسیع پیمانے پر بحثیت ایک عام نظام زندگی کے کبھی عمل میں نہ آ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کریں، فالتو روپیہ سرپلس منی ان کے پاس نہیں رہ سکتا، تو ان کے دل میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ باقی نہیں رہتا، اور اگر ان کے اس جذبہ محرکہ کی بقا کے لیے ذاتی ملکیت کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر وہی معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی حل مارکس نے پیش کیا اور اس کا عملی تجربہ روس میں ہو رہا ہے۔ اس وقت تک اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کے متعلق موافق اور مخالف لٹریچر کا ایک طومار آپ کو دکھائی دے گا، لیکن یہ واقعہ ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس مملکت نے اپنے چاروں طرف سخت آہنی پردے لٹکا رکھے ہیں جن کے اندر جھانک کر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس نظام کے نظریات کو عام کرنے کے لیے کمیونزم کے مدعی دنیا کے ہر گوشے میں اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہوں، وہ اسے آدم کی فردوس گمگشتہ قرار دے رہے ہوں، اس نظریہ کی عملی تجربہ گاہ کو باہر کی دنیا سے اس طرح آہنی پردوں میں چھپا کر رکھنا اس حقیقت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہاں یقیناً ایسا نقشہ نہیں جسے دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ کمیونزم کے پاس کوئی ایسی محکم اساس نہیں جس پر وہ ایسے بلند نظام کی عمارت قائم کر سکے کہ لوگ اکتساب رزق کے لیے نہ دن کا چین دیکھیں نہ رات کا آرام، اور اس کے بعد سب کچھ دوسروں کی بہبود اور مرفع الحالی کے لیے عام کر دیں۔ اس صورت میں اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہو سکتا کہ کام کرنے والوں سے مار مار کر کام لیا جائے اور انہیں حیوانوں کی طرح اتنا ہی دیا جائے جس سے ان کے جسم کی پرورش ہوتی رہے تاکہ وہ کام کرنے کے قابل رہیں۔ کمیونزم کا جو تجربہ روس میں ہو رہا ہے نوع انسانی کے لیے بدترین تجربہ ہے، جس میں اول تو انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، دونوں کی زندگی محض طبعی زندگی سمجھی جاتی ہے جس کا خاتمہ موت کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس میں انسانیت کے تقاضے طبعی تقاضوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے جاتے، اور دوسرے یہ کہ جن انسانوں کے یہ طبعی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں ان کی انفرادیت یکسر ختم کر دی جاتی ہے۔ میں نے ایک مدت تک اس تحریک کا دقت نظر سے مطالعہ کیا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے مجھے ہمیشہ اس کی تلاش رہی کہ معلوم کر سکوں کہ تنہا عقل انسانی کیا انسان کے اس بنیادی مسئلہ کا حل پیش کر سکتی ہے یا نہیں، اور اس مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ تحریک انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس تصور سے میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر یہ نظام کہیں ساری دنیا پر مسلط ہو گیا تو اس سے وہ کس عذاب علیم میں مبتلا ہو جائے گی۔ فٹ نوٹ، کچھ میں نے 1955 میں لکھا تھا، اس کے بعد روس میں یہ نظام کس بری طرح سے ناکام رہا ہے اس کا علم ساری دنیا کو ہے۔ روس کے بعد چین کو بھی اسی دعویٰ کو لے کر اٹھا تھا، مگر ماؤ زے تونگ کی وفات کے بعد وہاں جس قسم کا انتشار رونما ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس نظام کا شیرازہ وہاں بھی بکھر رہا ہے۔ فروری 1978 یہ تھا وہ شدید احساس جس کے ماتحت میں نے انسان کے اس بنیادی مسئلہ کے حل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا۔ میں قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میری عمر کا بیشتر حصہ اس پر غور و فکر میں گزرا ہے۔ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میرا ہمیشہ یہ انداز رہا ہے کہ میں پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کے اندر نہیں جاتا۔ میں ایک سوال کو سامنے رکھتا ہوں اور خالی ذہن ہو کر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے قرآن سے اس کا کوئی حل مل جائے۔ جو حل مجھے قرآن سے ملتا ہے
اسے قبول کرتا ہوں، خواہ وہ ساری دنیا کے مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، حتیٰ کہ خود میرے اپنے معتقدات اور تصورات کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنوں اور بیگانوں قریب قریب سب کی نگاہوں میں ہدف ملامت بنا رہتا ہوں۔ میں نے اس مسئلہ کے حل کے لیے بھی اسی انداز سے قرآن پر غور کیا، اور میری اس کوشش نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے اسے میں نے آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ قرآن تو وحی الہی ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، لیکن میں اپنی قرآنی بصیرت کو کبھی وحی الہی قرار نہیں دیتا، اس لیے اس میں سہو اور خطا دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ بنابراً میں اس پر اصرار نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ اس باب میں حرف آخر ہے اور وحی الہی کی طرح منزہ عن الخطا۔ البتہ مجھے اس پر ضرور اصرار ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اس پر آپ قرآن کی روشنی میں غور کریں، اور آپ کو جہاں سکم نظر آئے اسے مجھ پر قرآن ہی کی تائید سے واضح کریں۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے جو کچھ قرآن کریم سے میں سمجھا ہوں یہی ہے کہ قرآن کسی کے پاس فاضلہ دولت رہنے نہیں دیتا، اور وسائل پیداوار پر خواہ وہ فطری ہوں یا مصنوعی کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا، خواہ وہ ملکیت افراد کی ہو خواہ اسٹیٹ مملکت کی۔ اس مقام پر اکثر سطحی حضرات فوراً کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو وہی بات ہے جو کمیونزم کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے کہ میں ایک طرف کمیونزم کو انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیتا ہوں اور دوسری طرف اسلام کو جو وہی کچھ پیش کرتا ہے جسے اشتراکیت پیش کرتی ہے نوع انسانی کے حق میں آب حیات تصور کرتا ہوں۔ بعض لوگ شاید اس سے بھی آگے بڑھیں اور کہہ دیں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ اشتراکیت ہی ہے جسے اسلام کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ متن کتاب میں دیکھیں گے، اس قسم کی باتیں ان لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہیں جو نہ یہ جانتے ہیں کہ کمیونزم کیا ہے اور نہ یہ کہ اسلام کیا ہے۔ اسی قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آج کل اسلامی اشتراکیت کی عجیب و غریب اصطلاح وضع کر رکھی ہے۔ یہ اصطلاح ایسی ہے جسے کوئی قرآنی دہریت کہہ دے۔ اس میں شبہ نہیں کہ کمیونزم میں بھی ذاتی ملکیت کی نفی ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی سی بات سے کمیونزم جیسا خلاف اسلام تصور حیات اسلام تو نہیں بن سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ آریہ سماجی بھی بت شکنی کی تعلیم دیتے ہیں اور اسلام بھی بتوں کی پرستش سے روکتا ہے، اس لیے اسلام اور آریہ سماجی مذہب دونوں ایک ہی ہیں۔ کمیونزم ایک معاشی نظام ہی نہیں، وہ ایک فلسفہ حیات ہے جو ان بنیادوں پر قائم ہے جو قرآنی تصور حیات سے یکسر متضاد ہے۔ قرآنی تصور حیات کی روح سے یہ تمام کائنات ایک حکیم و خبیر ہستی کی پیدا کردہ ہے اور اسی کے غیر متبدل قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ اس کی تخلیق ایک عظیم مقصد کو لیے ہوئے ہے۔ انسانوں کی تخلیق بھی اسی خدا کے پروگرام کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ اس نے انسانی زندگی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے رہنمائی عطا کی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ یہ وحی ان مستقل اقدار اور غیر متبدل قوانین پر مشتمل ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے بطور ضابطۂ حیات کام کرتے ہیں۔ اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس زندگی کی خوشگواریاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور اس قابل بھی ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ جو معاشرہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق متشکل ہوتا ہے اسے قرآنی نظام کا حامل کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور تمام افراد کی مضمر صلاحیتوں کی پوری نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ اسی کا نام تکمیل ذات یا استحکام خودی ہے، یعنی ہر فرد کی انفرادیت کا ثبات اور اس کی تکمیل۔ اس نظام میں یہ کچھ نہ میکانکی طور پر رونما ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے جبر و تشدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ چیز اس معاشرہ کے افراد کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ان کے ذہن کی کاوشوں سے نشو و نما پاتی اور ان کے بازوؤں کی قوت سے پروان چڑھتی ہے، اس لیے کہ ان افراد کا ایمان ہوتا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے دنیا میں کوئی عمل حتیٰ کہ کوئی خیال تک بھی بلا نتیجہ نہیں رہتا۔ انسانوں کا ہر عمل اور ارادہ جو وحی خداوندی یعنی مستقل اقدار سے ہم آہنگ ہوتا ہے وہ فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے خوشگوار نتائج پیدا کرتا ہے۔
اور اسی میں شرف انسانیت کی تکمیل کا راز پوشیدہ ہے، اور ہر وہ کام جو ان اقدار کے خلاف سرزد ہو اس سے مقام انسانیت چھین لینے کا موجب بنتا ہے۔ اس نظام میں ہر فرد پوری محنت سے کام کرتا ہے اور اپنے لیے صرف اتنا لیتا ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو، باقی سب کچھ اپنے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس سے اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اور ابدی مسرتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس طرح اس معاشرہ میں نہ فاضلہ دولت کسی کے پاس رہتی ہے اور نہ ہی وہ پیداوار کے ذرائع پر ذاتی ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ ان میں اور کمیونزم میں کوئی قدر بھی مشترک ہے۔ کمیونزم نہ خدا کی قائل ہے، نہ کائنات اور انسانی زندگی کے کسی مقصد کی، نہ وہ وحی کو مانتی ہے، نہ مستقل اقدار کو، نہ وہ انسانی ذات کی قائل ہے، نہ مرنے کے بعد زندگی کے تسلسل کی، نہ وہ قانون مکافات کو تسلیم کرتی ہے اور نہ اس کے غیر متبدل اصولوں کو۔ اب سوچئے کہ ایک ایسے نظام زندگی کو جو ان تمام اقدار کے انکار پر مبنی ہو، اسلام سے کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ کمیونزم اور اسلام دو متضاد عناصر ہیں جو کبھی ایک جگہ اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ قرآن کی روح سے کوئی مسلمان کمیونسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تحریک جو ایک دین نظام زندگی کی حیثیت سے سب سے پہلی بار اسلام کے مقابل آئی ہے، کمیونزم ہے۔ اسلام اس وقت ایک بہت بڑی جنگاہ میں کھڑا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیونزم کو شکست دے کر اپنی صداقت کی نمود کرے، لیکن یہ اس نظام ربوبیت کی روح سے ہو سکتا ہے جسے قرآن پیش کرتا ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ میری رہنمائی کرتا ہے، قرن اول کے بعد جس میں یہ نظام اس زمانے کے حالات کے مطابق اپنی عملی شکل میں قائم ہوا تھا، یہ پہلی کوشش ہے جس میں قرآن کریم میں پیش کردہ نظام ربوبیت کو اس طرح مدون شکل میں سامنے لایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے قدامت پرست طبقہ کی طرف سے اس کی سخت مخالفت ہوگی، اس لیے کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہی مسلک حق کا ہے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل، الحاد اور بے دینی ہے۔ ہمارے ہاں وسائل پیداوار پر ذاتی ملکیت کا تصور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ تصور ان حضرات کے نزدیک بڑا مقدس اور عین اسلام بن چکا ہے۔ بنابراین وہ کسی ایسی بات کے سننے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وسائل پیداوار ذاتی ملکیت میں نہیں رہنے چاہیے۔ ان سے اگر کہا جائے گا کہ یہ دیکھیے کہ اس باب میں قرآن کیا کہتا ہے، تو ان کا پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ قرآن کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اور دوسرا جواب یہ کہ اگر کسی معاملہ میں قرآن میں اور اسلاف کے مسلک میں اختلاف نظر آئے تو ہمیں قرآن کی ایسی تعویل کرنی چاہیے جس سے وہ اسلاف کے مسلک کے مطابق ہو جائے۔ لیکن میرے نزدیک یہ کوئی دلیل نہیں۔ میرے عقیدہ کے مطابق دین کی سند اللہ کی کتاب ہے، اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ جہاں وہ دیکھیں کہ کوئی بات قرآن کے خلاف ہے، اسے قرآن کے مطابق کر لینا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ ہمارے اسلاف بھی قرآن کو سمجھتے تھے، سو اس ضمن میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے تدبر اور تفکر پر جو اس قدر زور دیا ہے تو وہ کسی خاص دور یا خاص افراد تک محدود نہیں۔ قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، اس لیے اس میں تدبر و تفکر کا حکم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تدبر فی القرآن کا حکم دیتا ہے تو قرآن کریم میں تدبر ارشاد خداوندی کی تعمیل ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ اس ارشاد خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ زمانہ من حیث الکل اس طرح آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے کہ ہر دور میں نئے نئے تقاضے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جس دور میں جو تقاضا زیادہ نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اس دور کے انسان لامحالہ اس پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں۔ رزق کی تقسیم کا تقاضا جس شدت سے ہمارے دور میں ابھر کر سامنے آیا ہے، گزشتہ 1300 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا چلا آ رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اس تقاضے کا حل قرآن کیا پیش کرتا ہے۔ لیکن اتنا کچھ کہنے کے بعد میں پھر اسے دہرا دوں
کہ ہمارا قدامت پرست طبقہ ان میں سے کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے گا۔ وہ برابر یہی کہتے چلے جائیں گے کہ یہ بالکل نیا اسلام ہے جسے ہم نے اسلاف میں سے کسی کے ہاں نہیں سنا، لہٰذا یہ الحاد ہے، بے دینی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں اسلاف کی تقلید کا جذبہ کس حد تک پہنچ چکا ہے، اس کا اندازہ ایک تاریخی واقعہ سے لگائیے۔ عہد اموی کی جامع دمشق بہت مشہور ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس مسجد کا رخ قبلہ سے ذرا ہٹا ہوا بن گیا۔ اس کے بعد جتنی مسجدیں بنی وہ سب اسی جامعہ دمشق کی سمت کے مطابق تھیں۔ نتیجہ یہ کہ ان تمام مساجد کا رخ قبلہ سے ہٹ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس فن کے ماہرین نے اس غلطی کو محسوس کیا۔ بات بالکل صاف تھی کہ ان کے پیش کردہ علمی نظریہ کی روح سے دیکھ لیا جائے سمت غلط ہے یا صحیح، اور اگر سمت غلط نکلے تو اسے درست کر لیا جائے، لیکن تقلید اس کی اجازت کب دیتی ہے؟ چنانچہ اس کے متعلق ائمہ فقہ نے فتویٰ صادر فرما دیا کہ اگر کوئی فلکیات کا عالم یا معتمد آدمی یہ کہتا ہے کہ ان مساجد کا رخ غلط ہے تو اس کی اس بات پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسے درخور توجہ سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اموی مسجد کا قبلہ صحابہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے اور انہوں نے اور ان کے بعد آنے والوں نے اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ لوگ اس فلکی کی نسبت زیادہ عالم اور زیادہ قابل اعتماد تھے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ فلکیات کا ماہر درست کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن یہ حقیقت کہ اسلاف نے اسی رخ پر نمازیں پڑھی ہیں خود اس امر کی دلیل ہے کہ اس فلکی کا قول غلط ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یاد رکھو، کل خیر فی اتباع من سلف، اسلاف کی اتباع ہی میں تمام بلائی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فقہ کی مشہور کتاب شامی، جلد اول، صفحہ 447۔ چنانچہ نمازیں اسی رخ پر پڑھی گئیں اور پڑھی جا رہی ہیں۔ جو قوم تقلید میں اس حد تک پہنچ چکی ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی ایسی بات کو سننا گوارا کرے گی جس کی تائید اسے اسلاف کے ہاں سے نہ ملے، امید موہوم ہے۔ باقی رہا ذاتی ملکیت کا تقدس، سوچ کے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ یہ تصور یورپ کے ان فلاسفروں اور معاشی رہنماؤں کا پیدا کردہ ہے جو نظام سرمایہ داری کے بنیادی ستون ہیں۔ بارڈن، ہابز، لاک، والٹیئر، ہیوم سب اسی زمرہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے ذاتی ملکیت کو انسان کے فطری حقوق، نیچرل رائٹس کی فہرست میں شامل کیا اور اس کا تحفظ حکومت کا اولین فریضہ قرار دیا۔ ان کے برعکس قرآن کریم کو دیکھیے، وہ حضرات انبیاء کرام کے مسلک کو نوع انسانی کے لیے بطور دلیل راہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کسی رسول کی ذاتی ملکیت کا ذکر نہیں کیا۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ حقیقت سب کو تسلیم ہے کہ روزمرہ کی اشیاء مستملہ کے سوا نہ حضور کی کوئی ذاتی ملکیت تھی نہ فاضلہ دولت، بلکہ ایک حدیث کے مطابق جو قرآن کریم کے مطابق ہے اور اس کے لیے قابل قبول۔ حضور نے فرمایا، انا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں، ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ رہے ہیں وہ سب مفاد عامہ کے لیے ہے۔ بخاری جلد دوم 996 صفحہ۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق باغ فدق جو حضور کے ذاتی گزارے کے لیے تھا بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوا بلکہ امت کی مشترکہ تحویل میں آ گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر اسلام میں ذاتی ملکیت نہیں تو پھر قرآن کریم میں وراثت وغیرہ کے احکام کس لیے دیے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسانی معاشرہ کو اپنے متعین کردہ پروگرام کی آخری منزل تک آہستہ آہستہ بتدریج پہنچاتا ہے۔ اس لیے وہ جہاں اس پروگرام کی آخری منزل کے متعلق اصول اور احکام متعین کرتا ہے، عبوری دور کے لیے بھی ساتھ کے ساتھ رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے۔ وراثت، قرضہ، لین دین، صدقہ و خیرات وغیرہ سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے گزر کر معاشرہ انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہوں گے جہاں مسلمان اقلیت میں غیر مسلم یا غیر قرآنی نظام حکومت کے تابع زندگی بسر کر رہے ہوں گے، وہاں ان کی زندگی انفرادی مسلمانوں کی سی ہوگی۔ اس لیے ان کے لیے انہی احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا ممکن ہوگا جنہیں ہم نے عبوری دور کے احکام کہہ کر پکارا ہے۔
ان کے لیے کشاد کی راہ تو یہی ہوگی کہ وہ آخر الامر اس مملکت کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں قرآنی نظام نافذ ہو، لیکن جب تک یہ ممکن نہ ہو انہیں بہرحال انفرادی احکام پر عمل پیرا رہنا ہی ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کوئی ایک معاشرہ جو قرآنی پروگرام پر عمل پیرا ہوتا ہے بتدریج آخری نقطہ تک پہنچتا ہے، اسی طرح تمام نوع انسانی بھی رفتہ رفتہ اس انتہائی نقطہ کی طرف جا رہی ہے جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ جو شخص ذرا دکھتے نظر سے کام لے گا وہ اس حقیقت کو محسوس کر لے گا کہ انسانی معاشرے کے تقاضے اب کچھ ایسے شدید ہو چکے ہیں کہ ان کا حل ان قوانین کے بغیر ممکن نہیں جو قرآن نے انتہائی منزل کے لیے تجویز کیے تھے اور جس کا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس میں دکھا دیا تھا۔ تمام نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل محنت و کاوش، لیکن فاضلہ دولت اور ذاتی ملکیت کی نفی، یہی ہے وہ نظام ربوبیت جسے قرآن معاشرہ کی آخری شکل قرار دیتا ہے اور جسے آئندہ اوراق میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی ملکیت کا تصور انسان کی فطرت میں داخل ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جسے وہ انسان کی فطرت سمجھتے ہیں وہ اس کے آباء و اجداد کی روایات، مروثی اثرات، تعلیم و تربیت کے نقوش اور گرد و پیش کی فضا کے مجموعہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کی کوئی فطرت نہیں۔ ان امور کو میں سلیم کے نام خطوط کے مجموعہ میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ قرآن کریم کے تجویز کردہ نظام تک پہنچنے سے پہلے جس طرح یہ بتانا ضروری ہے کہ کمیونزم کا پیش کردہ نظام کس طرح انسانیت کش ہے، اسی طرح یہ دکھانا بھی ضروری ہے کہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام جو اس مفروضہ پر قائم ہے کہ ملکیت کا جذبہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس لیے جو نظام پیداوار کے ذرائع کو افراد کی ذاتی ملکیت میں رکھتا ہے وہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے، وہ بھی کتنے بڑے فریب نفس اور ابلا فریبی میں مبتلا ہے۔ جب تک ان غلط مفروضوں کی اصلیت کو بے نقاب نہ کیا جائے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت یعنی غلط اور باطل تصورات اور نظام سے انکار کو ضروری قرار دیا ہے۔ رابرٹ بریفالٹ کے الفاظ میں آپ استبداد کے مقابلہ کے لیے کبھی نہیں اٹھ سکتے، نہ ہی اس کی قوت کو توڑ سکتے ہیں جب تک آپ ان جھوٹی سندوں کو سچا سمجھتے رہیں جو اس استبداد کے لیے وجہ جواز بہم پہنچاتی ہیں۔ جب تک آپ اس مقدس جھوٹ کو اچھی طرح بے نقاب نہیں کر دیتے اور واضح طور پر نہیں بتا دیتے کہ اس کا صحیح مقام کیا ہے، اس وقت تک آپ اس استبداد، اس ظلم اور بے انصافی کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ریشنل ایولیوشن بائی نیبر، پیج 31۔ قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام غیر قرآنی تصورات جو ہم نے غیروں سے مستعار لیے ہیں لیکن جو بدقسمتی سے عین اسلام بن چکے ہیں ان کی پردہ دری کی جائے تاکہ قرآنی حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہمارے قلب و نگاہ کی تطہیر ہو سکے گی جو قرآنی انقلاب کے لیے اولین مرحلہ ہے۔ اقبال کے الفاظ میں، زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک پہلے اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو، اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ پیام مشرق۔ قرآنی انقلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہنگامی شورشیں برپا کرنا نہیں سکھاتا، وہ اپنی اساس فکری تبدیلی پر رکھتا ہے جسے وہ علی وجہ البصیرت پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان جذبات کی بھی حسن کارانہ انداز سے پرورش اور تربیت کرتا ہے جو انقلاب کی قوت محرکہ ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اس کی داخلی اور خارجی دنیا میں ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے جس میں ہر قدم تعمیر کے لیے اٹھتا ہے، اور جو چیزیں بظاہر تخریبی نظر آتی ہیں وہ بھی در حقیقت تعمیر ہی کی تمہید ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نیبر اپنی محلہ بالا کتاب کے آخری صفحہ پر لکھتا ہے، نوع انسانی کی نجات ان افراد کے ہاتھوں ممکن ہے جنہوں نے قدیم خوابوں کو جدید خوابوں سے بدل دیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم خواب یہ ہے کہ نوع انسانی کی اجتماعی زندگی میں مکمل عدل پیدا کر دینا ممکن ہے۔ یہ خواب بڑا ہی بیش بہا ہے، اس لیے انسان عدل سے زیادہ قریب تر مقام کو بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک مکمل عدل کی امید اس کے دل میں ایک بلند قسم کا جنون پیدا نہ کر دے۔ اس جنون کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جو ارباب اقتدار کے استبداد اور بلند مسندوں پر متمکن
شدہ روحانی پیشوائیت کی ابلیسانہ کارستانیوں کے خلاف جہاد کر سکے۔ لیکن یہ جنون خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے مذہبی دیوانگی، فنیٹکسزم کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس جنون کو عقل کے کنٹرول کے تابع رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تو ابھی کرتے رہنا چاہیے کہ قبل اس کے کہ یہ جنون اپنا کام مکمل کر لے، کہیں عقل اس کا خاتمہ ہی نہ کر دے۔ اس قسم کا عقل اور جنون کا امتزاج، جس میں نہ تو جنون مذہبی دیوانگی سکھا دے اور نہ ہی عقل اس جنون کی چنگاری کو اپنی خاکستر کے نیچے دبا کر بجھا دے، قرآن کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ یہی ہیں وہ ارباب خرد و جنون جنہیں اول الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض 3/190 سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ ارباب عقل و بصیرت جو زندگی کی ہر ساعت اور ہر گوشے میں وحی کی رہنمائی کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اور کائنات کی گہرائیوں اور بلندیوں پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ مکمل عدل کا خواب دیکھنے والے، جو اس خواب کو ایک زندہ حقیقت بنا دینے کے اہل ہیں، اور اس کا زمانہ کچھ دور نہیں۔ علامہ اقبال نے 1923 کے قریب لکھا تھا کہ فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ اس سے قریب 10-12 برس بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو حرف کل الف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ارمغان حجاز میں ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے جس آسمانی انقلاب کی طرف حکیم الامت نے یہ اشارے کیے تھے، اس کے لیے فضا بڑی تیزی سے تیار ہو رہی ہے۔ بنابراین میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اس باب میں جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے ملت کے ارباب فکر و نظر کے سامنے واضح الفاظ میں پیش کر دوں۔ اس کی ضرورت صرف اس لیے نہیں کہ وہ خود اس قرآنی معاشرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس وقت انسانیت ایک بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، اور وہ دوراہا بہت جلد سامنے آ جائے گا جب اسے آخری فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس سمت کی طرف مڑے۔ اگر اس وقت اس کا قدم پھر غلط راستہ کی طرف اٹھ گیا تو نامعلوم اسے صحیح راستہ کی طرف آنے کے لیے کتنی صدیوں تک انتظار کرنا پڑے، اور کتنے خون کے دریا پیرنے اور آگ کی خندقیں پھاندنی پڑے۔ اس وقت نوع انسانی سرمایہ داری کے اس نظام سے تنگ آ چکی ہے جس نے اتنا عرصہ اس کا گلا گھونٹے رکھا ہے۔ اگر اس وقت اسے صحیح راستہ نہ ملا تو وہ ناچار کمیونزم کو قبول کر لے گی، اور یہ نظام اس کے لیے خودکشی کے مرادف ہوگا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم وراثت قرآن کی مدعی ہے، یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ ایسے نازک وقت میں وہ کاروان انسانیت کی رہنمائی صحیح راستہ کی طرف کرے۔ صحیح راستہ سے مراد ہے ایسا راستہ جس پر چل کر انسان کی معاشی زندگی کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے جس کے حل کی کرنے سے تنہا عقل انسانی اس بری طرح سے ناکام رہی ہے، اور انسان اس زندگی کے بعد کی زندگی کی خوشگواریاں بھی حاصل کر لے۔ ایسا نظریہ زندگی جو انسانی زندگی کے مسئلہ کو محض معاشی مسئلہ قرار دے کر حیات آخرت سے انکار کر دے، یا اس کے معاشی مسئلہ کو حقارت سے ٹھکرا کر صرف روحانی ترقی کو مقصد زندگی قرار دے دے، قرآنی نظریہ حیات نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک ہی کنجی سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھولتا ہے، اور اسی جہت سے اس کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے۔ اخلاقی ضابطہ اور دین کے شاعر و مناسک اسی بے مثل و بے نظیر پروگرام کے اجزاء ہیں۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا اسے سرسری نگاہ سے نہ دیکھا جائیے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے اور سوچئے کہ میں نے قرآن کا مفہوم صحیح طور پر سمجھا ہے یا نہیں، اور اگر آپ متفق ہوں کہ یہ قرآن کی صحیح تعبیر ہے تو پھر سوچئے کہ نوع انسانی کو سرمایہ داری کے جزام اور کمیونزم کے سرسام سے بچانے کے لیے آپ پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ پرویز، مارچ 1955۔ پیش لفظ طبع ثانی۔ یہ کتاب 1955 میں شائع ہوئی اور چند ہی روز میں اس نے ملک کی شہرت حاصل کر لی، اور وہ ایڈیشن جلدی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے ایڈیشن کے تقاضے موصول ہونے شروع ہو گئے، لیکن اس دوران میں پاکستان میں معاشی موضوع نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی کہ اس سے پیدا شدہ مختلف مسائل بحث و تمہیز کا مرکز بن گئے۔ کمیونزم اور سوشلزم کے حامیوں نے اپنے نقطۂ نگاہ سے اس
بحث میں حصہ لیا۔ ہمارے قدامت پرست طبقہ نے اپنے موقف و مسلک کی تائید میں بہت کچھ کہا اور لکھا۔ ایک گروہ نے مفاہمت، کمپرومائز کی ناکام کوشش کی اور اسلامی سوشلزم کی اصطلاح سے ایک نیا مسلک تراشا، جس میں نہ اسلام تھا نہ سوشلزم، یا یوں کہیے کہ وہ سوشلزم پر ان کے خود ساختہ اسلام کی ملمہ کاری کی صحیح ناکام تھی۔ ان مباحث میں جو کچھ مجھے قرآن کریم کے خلاف نظر آیا، میں نے اس پر پوری جرت سے دو ٹوک الفاظ میں تنقید کی اور اس کے ساتھ اپنے مقالات اور خطابات میں قرآنی نظام معیشت کو اور بھی وضاحت و صراحت کے ساتھ پیش کرتا رہا۔ بحث و مباحثہ کی اس ہیجان خیز فضا میں نظام ربوبیت کے جدید ایڈیشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب جب کہ اس طوفان میں قدر سکون پیدا ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسے دوبارہ شائع کر دیا جائے، لیکن جو کتاب اب آپ کے سامنے آئے گی وہ سابقہ کتاب نظام ربوبیت کا دوسرا ایڈیشن نہیں، وہ اس موضوع پر اثر نو مرتب کردہ تصنیف ہے، جس میں ان تمام مباحث کی روشنی میں جو اس تمام دوران میں سامنے آئے ہیں ضروری رد و بدل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے معاشی نظام کے سلسلہ میں جو کچھ میں نے اصولی طور پر پہلے ایڈیشن میں پیش کیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن کے حقائق ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہیں۔ سابقہ ایڈیشن میں رد و بدل کے علاوہ آخر میں میں نے دو چار ایسے خطابات اور مقالات کا اضافہ ضروری سمجھا ہے جن میں اس موضوع سے متعلق منتشر حقائق سمٹ کر یکجا سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے خطاب میں سوشلزم، اسلامی سوشلزم اور قرآنی نظام کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ دوسرے میں مارکس اور مارکسزم کا صحیح مقام متعین کیا گیا اور اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ سے بحث کی گئی ہے، اور تیسرے مقالہ میں ماؤ زیدونگ کے فلسفہ کو سامنے لایا گیا ہے۔ یوں قرآن کے معاشی نظام کے تقابل میں روسی کمیونزم اور چینی کمیونزم کے نقوش آئینہ وار ایک دوسرے کے بالمقابل آویزاں ہو گئے، اور آخر میں ربا اور زکوٰۃ جیسے اہم موضوعات کو سمٹائی ہوئی شکل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اب یہ کتاب میری کوشش کے مطابق معاشیات کے موضوع پر ایک جامع تصنیف قرار پا سکتی ہے۔ اس کتاب میں قرآنی اصطلاحات بکثرت سامنے آئیں گی، ان کا واضح مفہوم میری لغات القرآن میں ملے گا۔ جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے، ان کے ترجمہ کی بجائے ان کا مفہوم پیش کیا گیا ہے، اس کے لیے میرے مفہوم القرآن کا زیر نظر رکھنا مفید ہوگا۔ متن میں انگریزی کتابوں کے حوالے ساتھ کے ساتھ دینے کے بجائے متعلقہ باب کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ مثلا متن میں کسی کتاب کے اقتباس کے سامنے جو نمبر دیا گیا ہے، جیسے 1، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس باب کے آخر میں نمبر 1 کے سامنے اس کتاب کا نام وغیرہ دیا گیا ہے۔ میری زندگی کا مشن قرآنی فکر کی تحصیل اور اس کی نشر و اشاعت ہے، اور میں قریب 50 سال سے اسی مقصد کی تکمیل میں مصروف ہوں۔ قرآنی حقائق کے اس قدر طویل عرصہ پر مشتمل مطالعہ، فکر اور تدبر کے باوجود میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ سہو و خطا سے منزہ اور حرف آخر ہے۔ اس قسم کا دعویٰ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ بنابراین اس کتاب میں بھی میں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ فکر انسانی کے متعلق ایک انسانی کوشش ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہوں تو ہو المراد، اور اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے اس سے مطلع فرمائیں، بشرطے کہ جو کچھ آپ کہیں اس کی تائید میں قرآنی سند پیش کی جائے۔ آخر میں میری جبین نیاز بدرگاہ رب العزت سجدہ ریز ہے، جس نے مجھے یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ میں اپنی عمر کے بیشتر حصہ کو اس کی کتاب عظیم کے سمجھنے سمجھانے میں صرف کر سکا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جس سے وہ مبدأ فیض عطا کرے۔ وسلام۔ پرویز، 1 نومبر 1978، 25 بی گلبرگ 2، لاہور۔